حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے ایک پرندہ بطور تحفہ بھیجا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پرندے کو کافی دیر تک پالا پوسا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ باہر جانے لگے تو اس پرندے نے کہا کہ اے جنید بغدادی، تو روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر موج مستی کرتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور مجھے تو نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے۔ مجھے بھی اپنے دوستوں کی یاد آتی ہے، میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ملوں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی مایوس ہوئے اور آپ نے اس پرندے کو رہا کر دیا۔ پرندے کو جب رہا کیا تو لوگوں نے کہا کہ اے جنید بغدادی، اس پرندے کو آپ نے بڑے شوق سے پالا اور بڑے دنوں سے پالا، آخر کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس پرندے کو رہا کر دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس پرندے نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کی ہے۔ وہ بات یہ تھی، یہ پرندہ مجھے کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی، میں اللہ کی یاد سے چند لمحے غافل ہو گئی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے کئی برسوں تک آپ کی پنجرے میں بند ہونا پڑا۔ تو اے جنید بغدادی، آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گی۔ لیکن مجھے افسوس ہے ان انسانوں پر، ان اشرف المخلوقات پر کہ جو ساری زندگی اللہ کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ اور سامعین کرام، وہ پرندہ پھر اڑ کر چلا گیا اور پھر کبھی کبھار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آتا تھا اور حضرت جنید بغدادی کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا۔ پھر جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال پرملال ہوا تو وہ پرندہ بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا اور اس نے بھی اللہ کو اپنی جان پیاری کر دی۔ عزیز سامعین کرام، یہ اس پرندے کا حال ہے جو بے زبان ہے، جو بے عقل ہے، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہوا تو اس کو اتنا افسوس ہوا اور وہ اتنے برسوں تک پنجرے میں قید رہا۔ تو ہم تو پھر بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ تو جب ایک پرندہ اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو اتنا غرق کر لیتا ہے کہ وہ حضرت جنید بغدادی سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں کبھی بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں گا، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو اللہ کے سب سے پسندیدہ مخلوق ہیں، پھر ہمیں کیوں نہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، عبادات میں مشغول رہیں، اپنے آپ کو غافل نہ کریں۔ لیکن افسوس در افسوس کہ آج یہ ملت اسلامیہ اتنی غافل ہو چکی ہے، گناہ میں اتنی مگن ہو چکی ہے کہ اس کو اپنے اندر جھانکنے تک کا وقت نہیں کہ اپنے اندر جھانک کر اپنے آپ کا محاسبہ کر سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔